Mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution. نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 15, 16 اور 17 میں ہم آپ کو قذافی کے حکومت سنبھالنے کے احوال اور نظریات پہلے ہی بتا چکے ہیں. انہی اقساط میں معمر قذافی اور مغربی طاقتوں کے بگڑتے ہوئے حالات اور وجوہات پر بھی روشنی ڈالی گئی. اگر آپ نے پچھلی اقساط نہیں دیکھی تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیں. آج نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 18 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قذافی اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا تھا. جرمنی میں امریکی افراد کا قتل کیسے کیا گیا؟ امریکہ نے قذافی کی بیٹی کا قتل کیسے کیا؟ برطانیہ نے لیبیا سے تعلقات کیوں مکمل ختم کر دیے؟ اور کون معمر قذافی کو مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا کہتا تھا؟ تو دیکھتے رہیے قذافی عروج و زوال کی کہانی حصہ 4. قذافی اپنے دشمنوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا. اکثر اس کی مخالفت کرنے والے افراد اس کے ڈر سے لیبیا چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے اور مختلف ملکوں میں چھپتے پھرتے تھے. مگر قذافی کے خفیہ اداروں کو انہیں تلاش کرنا اور انجام تک پہنچانا بہت اچھی طرح آتا تھا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شہر میں چھپ جائیں. قذافی ان افراد کو آوارہ کتے کہتا تھا اور ان کا شکار کرنا چاہتا تھا. سرد جنگ کے دوران روس اور امریکہ جیسے ممالک بھی دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے دشمنوں کا خفیہ طریقے سے خاتمہ کرتے رہے ہیں. ان ممالک کے ایجنٹس عام طور پر اپنے مخالفین کو زہر دے کر یا سوتے ہوئے قتل کرتے تھے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان لوگوں کی موت کیسے واقع ہوئی ہے. مگر قذافی اپنے دشمنوں کو سب کے سامنے دوسرے افراد کے درمیان دن کی روشنی میں انجام تک پہنچاتا تھا تاکہ اس کے دشمنوں کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو سکے اور عبرت حاصل کریں. ان کو معلوم ہو سکے کہ قذافی کی پہنچ صرف لیبیا ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر مقام پر ہے. ایسا ہی ایک واقعہ 17 اپریل 1984 کو برطانیہ کے شہر لندن میں پیش آیا. کچھ افراد لندن میں موجود لیبیا کی ایمبیسی کے باہر پرامن احتجاج کر رہے تھے. قذافی کے کچھ خفیہ ایجنٹس نے ان افراد پر اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دیں. ان گولیوں کی زد میں 25 سالہ ایک برطانوی خاتون پولیس افسر ایوان فلیچر بھی آ گئی. گولی اس کے معدے میں جا کر لگی اور وہ وہیں جاں بحق ہو گئی. پوری دنیا نے اس واقعے کو دیکھا اور قذافی کی طاقت کو محسوس کیا. برطانیہ نے فوری طور پر لیبیا سے تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. مگر قذافی کو اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی کیونکہ قذافی کے مقاصد اس سے کئی بڑے تھے. برطانیہ اور امریکہ کو قذافی بالکل قابو سے باہر نظر آ رہا تھا اور وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے تھے. وہ بے بس تھے. 2 سال بعد مارچ 1986 میں امریکی بحری افواج نے لیبیا کے شمالی ساحل کی طرف اپنی جنگی مشقوں کا آغاز کیا. بقول امریکہ یہ اس کی بحری فوج کی معمول کی مشقیں تھیں. امریکہ کی یہ بحری مشقیں ابنائے سدرہ تک پھیلی ہوئی تھیں. امریکہ پہلے بھی ایسی کئی مشقیں کر چکا تھا مگر پھر امریکہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب قذافی نے امریکہ کو بذات خود دھمکی دی. اس نے امریکہ سے 2 ٹوک کہا کہ تم میرے سمندر میں فوجی مشقیں نہیں کر سکتے. امریکہ نے جواب دیا کہ ہم تو بین الاقوامی پانیوں میں مشقیں کر رہے ہیں، یہ تو کسی کی ملکیت نہیں. قذافی نے دوبارہ جواب دیا، نہیں، یہ میرا سمندر ہے اور اگر پھر یہاں نظر آئے تو تمہارے لیے خطرناک ہوگا. سپر پاور امریکہ ایک چھوٹے سے ملک کی طرف سے ایسی دھمکی ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ساتھ ہی لیبیا کی فوج نے امریکی جہازوں پر 6 میزائل بھی فائر کیے. امریکہ جھنجھلا اٹھا. جوابی کارروائی میں امریکہ نے لیبیا کے 3 بحری جہاز تباہ کر دیے اور ایک میزائل انسٹالیشن کو بھی نشانہ بنایا. قذافی نے سپر پاور امریکہ کو 2 ٹوک کہہ ڈالا کہ اب کھلی جنگ ہے اور لیبیا امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرے گا. امریکہ قذافی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگا.
اس کے بعد قذافی نے امریکہ کو ایک بڑا جھٹکا دیا جس سے امریکی حکومت اور عوام ہل کر رہ گئی۔ 4 اپریل سن 1986 کا دن تھا۔ امریکی انٹیلیجنس نے لیبیا کی جرمن ایمبیسی کا ایک پیغام ٹریس کیا جو لیبیا میں بھیجا گیا تھا۔ پیغام کا جب ترجمہ کیا گیا تو پیغام یہ تھا: کل لیبیا خوش ہو جائے گا جب وہ کل کے اخبار کی ہیڈ لائنز دیکھے گا۔ چند گھنٹوں بعد ہی ایک عورت برلن کے کلب میں داخل ہوئی۔ اس کلب کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کلب میں زیادہ تر امریکی آتے ہیں اور اگر امریکیوں کو جرمنی میں تلاش کرنا ہو تو یہی سب سے اچھی جگہ تھی۔ کلب امریکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رات 1:45 پر 2 کلو گرام بھاری دھماکہ خیز مواد کلب میں پھٹ گیا۔ 3 امریکی فوری طور پر جاں بحق ہو گئے۔ 229 افراد زخمی ہوئے جن میں سے بہت سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس واقعے سے امریکی عوام غم و غصے کا شکار ہو گئی اور امریکی حکومت شدید دباؤ میں نظر آئی۔ بعد میں امریکی انٹیلیجنس نے لیبیا بھیجا گیا ایک اور پیغام ٹریس کیا جس میں کہا گیا تھا: آج صبح ہم نے کامیاب آپریشن کیا جس میں تمام ثبوت بھی مٹا دیے گئے ہیں۔ امریکہ کو کافی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ یہ حرکت قذافی کی طرف سے کی گئی ہے۔ اب امریکہ کو یقین ہو گیا تھا کہ امریکی عوام قذافی سے محفوظ نہیں۔ امریکی صدر رونلڈ ریگن نے قذافی کو مشرق وسطی کا پاگل کتا کہنا شروع کر دیا اور امریکہ اور لیبیا کے درمیان تعلقات شدید کشیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ 10 دن بعد ہی امریکی صدر رونلڈ ریگن نے فوجی آپریشن الڈراڈو کینین کا آرڈر جاری کر دیا۔ امریکہ نے قذافی کے محل پر بمباری کی۔ پورا محل تباہ ہو گیا مگر قذافی محفوظ طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ البتہ محل میں موجود تمام لوگ اتنے خوش قسمت نہیں تھے۔ حملے کے بعد انکشاف ہوا کہ قذافی کی ایک بیٹی جس کو اس نے گود لے رکھا تھا اس حملے میں ماری گئی ہے۔ البتہ امریکہ مسلسل اس خبر کی تردید کرتا رہا مگر قذافی نے اپنی بیٹی کی موت پر بھرپور احتجاج کیا اور لیبیا سمیت پوری دنیا کے سامنے امریکہ کا بھیانک چہرہ رکھنا شروع کر دیا۔ قذافی نے اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ کیسے لیا؟ کیسے ایک جہاز ہوا میں پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور قذافی کا اس سے کیا تعلق تھا؟ دنیا کی طرف سے لیبیا پر لگائی گئی سخت پابندیوں کے قذافی پر کیا اثرات ہوئے؟ قذافی کے عروج و زوال کی کہانی جاری ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔